وحینما یقع فی قلب الناس نحوک شک، وحینما اور جس وقت یقع واقع ہو جائے فی قلب الناس لوگوں کے دل میں، نحوک تمہارے بارے میں، شکن کوئی شک، جب لوگ تمہارے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو جائیں، دافع عن نفسک تو اپنے نفس کا دفاع کرو، یعنی کلیریفیکیشن دے دو، وضح وضاحت کرو، کلیریفائی کرو، برر برات ظاہر کرو، یعنی اپنا نقطہ نظر بتا دو. لا تکن فضولیا، فضول آدمی مت بنو، فضول انسان مت بنو. تدس انفک فی کل امر، کہ تم گھساؤ اپنے ناک کو ہر کام میں، یعنی اپنی ناک ہر چیز میں پوک کرو. تقف مع من وقف، کہ تم کھڑے ہو ساتھ اس کے جو کھڑا ہوا. اذا الجمہور تجمہر، جب جمہور یعنی اکثریت جمع ہو جائے. کھڑے ہونے والے کے ساتھ کھڑے ہو جب عام لوگ جمع ہوں، ایسا نہ کرو. فضول مت بنو کہ سب کھڑے ہیں تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں، بھیڑ دیکھ کے وہاں چلے جاؤں. بنیا، اے میرے بیٹے، ترفع عن ھذا، اس چیز سے اٹھ جاؤ، دور ہو جاؤ، اس چیز سے اوپر اٹھ جاؤ. انہ یسوءنی ھذا المنظر، بے شک یہ منظر مجھے بہت برا لگتا ہے، میں اسے پسند نہیں کرتی کہ تم لوگوں کے ہجوم میں کھڑے ہو، اور جب لوگ کھڑے ہو تو تم بھی کھڑے ہو جاؤ. کتنی زبردست نصیحت ہے. دو باتیں اس میں کہی گئی. ایک تو یہ کہ جب لوگ تمہارے بارے میں غلط سوچنے لگے تو تم انہیں اپنا نقطہ نظر بتا دو تاکہ کلیریفیکیشن ہو جائے. لیکن فضول انسان مت بنو کہ ہر چیز کا جواب دینے لگو اور ہر بات میں اپنی ناک گھساؤ اور ہر کام میں تم جا پڑو. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا کیا نقصان ہوتا ہے جب انسان، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ننو لینا، آتا ہی لفظ، کچھ لوگوں کو تو آتا ہے، ان کو سمجھ آ گئی. یعنی ہر چیز کی کھود کرید کرنا، اچھا یہ کہاں جا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کھا رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کس حال میں، ہر وقت لوگوں کے بارے میں سوچتے رہنا، یا اس کام میں بھی حصہ لینا جو آتا ہے اور اس میں بھی لینے لگ جانا جو نہیں آتا. جسے ہر فن مولا کہلانا. کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہر فن مولا ہو، ہر چیز آتی ہو ان کو، لہٰذا وہ کیا کرتے یہ بھی سیکھ لو، وہ بھی سیکھ لو، وہ بھی سیکھ لو، اور کرنے کو ایک بھی چیز نہیں کرتے. عملی طور پر بالکل ناکام لوگ ہوتے ہیں. تو ہر چیز میں گھسنے سے فائدہ کچھ نہیں. اور پھر خاص طور پر ہر وہ شخص جو کھڑا ہے تم بھی جا کے کھڑے ہو جاؤ اس کے ساتھ، اور خصوصاً جب بہت سارے لوگ کہیں بھیڑ جمع کر کے کھڑے تو تم ان کے ساتھ کھڑے ہو. اس سے بچو. عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب کوئی سڑک پہ حادثہ ہو جاتا ہے یا کچھ، تو لوگ صرف جھمگاٹا لگا لیتے ہیں. وہ بیچاروں کے جو تڑپ رہے ہوتے ہیں یا مدد کے محتاج ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں کرتا. اچھا کیا ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، بس یہی پوچھے چلے جاتے ہیں. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. وَنَيَّ تَرْفَعْ عَنْ هَذَا، فضول مت کھڑے ہو کہیں جا کر، اور اس چیز کو مت دیکھو کہ سب کر رہے ہیں تو میں بھی کروں. میجورٹی از ناٹ اتھارٹی. اِنَّهُ يَسُوءُنِي هَذَا الْمَنظَرُ، کیسی ماں ہے کہ جو اس بات کو بھی ناپسند کرتی ہے کہ اس کا بیٹا میجورٹی کو فالو کرے جبکہ میجورٹی درست کام نہ کر رہی اور اپنا وقت ضائع کر رہی. تو ایک طرح سے یہاں وقت ضائع کرنے سے بچایا جا رہا ہے. اور جب لوگوں کے دلوں میں تمہارے متعلق شک پیدا ہو جائے تو تم اپنے نفس کا دفاع کرو، اپنی پاک دامنی کی وضاحت کرو. فضول آدمی مت بنو کہ ہر کام میں اپنی ناک گھساؤ اور کھڑے ہونے والے کے ساتھ کھڑے ہو جب عام لوگ جمع ہوں. ایسا نہ کرو میرے بیٹے، اٹھ جاؤ اس فضول کام اور عادتوں سے، کیونکہ یہ منظر مجھے بہت برے لگتے ہیں. اس سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ ہر وقت لوگوں کے ہجوم میں رہنا، اور خاص طور پر وہ لوگ جو طرح طرح کی باتیں کر سکتے ہوں، ان کو عموماً یہ ہوتا ہے لطیفے سنانا، چٹپٹی باتیں کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، پھر سب لوگوں کو مجمع اکٹھا کر کے بیٹھ جانا. اس سے زندگی ضائع ہوتی ہے، وقت ضائع ہوتا ہے. کیونکہ بعض لوگ صرف باتوں سے باتیں نکال رہے ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی مسائل کا حل نہیں ہوتا، کوئی حکمت کی بات نہیں ہوتی، محض وقت گزاری ہوتی. تو ایسے مجموعوں سے دور رہنا چاہیے. زیادہ سوشلائزنگ جو ہے وہ انسان کے دل کو بھی مردہ کرتی ہے، کیونکہ انسان طرح طرح کی باتیں سن کے پھر کیا ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے. اچھا اس نے کیا کہہ دیا، وہ کیا کہہ رہا ہے، پھر مجھے کیسا بن جانا چاہیے. انسان کا پھر اپنا کوئی سٹینس نہیں ہوتا.
وہ لوگوں کے لیے جینے لگتا ہے، صرف لوگوں کو خوش کرنے میں ہی سارا وقت ضائع کر دیتا اور کوئی تعمیری کام نہیں کرتا. جلدی سے 2 رکعت نماز پڑھ لی، ویسے جلدی جلدی اوپر نیچے سجدے ٹھونگے مار لی، فوراً لوگوں کے روم میں جا کے بیٹھ گیا، پھر باتیں شروع کر دی. تو بہت باتونی بننا جو ہے یہ بھی نقصان دہ ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں، جہاں سے کوئی مفید علم، مفید معلومات، مفید چیز حاصل نہ ہو رہی. جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کا انالائز نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمیں اپنی ذات کے لیے وقت نہیں ملتا، اپنا تزکیے سے رہ جاتا ہے انسان. کہ آپ یہ دیکھتے رہیں گے کہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، لوگ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کا سارا ذہن اس طرف، سارا فوکس وہاں شفٹ ہو جائے گا. اب دیکھیے ہمارے عام طور پہ پارٹیاں، شادیاں جو ہیں وہ کتنے گھنٹے لے لیتی ہیں لوگوں کے، اور وہاں اکٹھے ہو کر کیا باتیں ہو رہی ہوتی، کبھی جائزہ تو لیا کریں، اس میں کتنی باتیں کام کی ہوتی ہیں، کوئی فائدے کی ہوتی ہیں، بس ایک دوسرے کو خوشی کرتے رہتے ہیں. اگر آپ کے گھر ایک بہو بیاہ کے آئی ہے تو ساس کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اس کی اپنی زندگی شروع ہوگی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے اس کے مسائل ہوں گے، اپنی اس کے فرینڈز ہوں گی، کچھ ہوگا، تو ساس کو کبھی بھی انٹرفیئرنس نہیں کرنا چاہیے اور اسپیس دینی چاہیے. تو اس سے بڑی زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں. ہر وقت انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے لوگوں کی زندگی میں، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو اسپیس دینی چاہیے. جب ہم انٹرفیئرنس کرتے ہیں تو اس سے پھر ہمیں بعض اوقات ٹربل ہوتی ہے، ہم خود پریشان ہوتے ہیں. السلام علیکم استاذہ. اس میں ام حکیمہ جو ہے وہ ایک قسم کا اپنے بیٹے کو یہ بھی نصیحت کر رہی ہیں، اگر انہیں پتا ہوتا اس وقت فیس بک نہیں تھی تو یہ کہ فیس بکنگ مت کرو. آپ دیکھیں کہ فیس بک پہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نے جن کو ایڈ کیا ہوتا ہے، پھر انہوں نے جن کو ایڈ کیا ہوتا ہے، تو آپ گھر بیٹھے ایک ہجوم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر ایک کی وہی سن گن لینا، تجسس کہ کون کیا کر رہا ہے، کس نے وال پہ کیا لگایا ہوا ہے، کتنا زیادہ ٹائم ہم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم تو خیر نہیں کرتے، لیکن ہمارے بچے اور آج کل کے یوتھ آپ دیکھیں کہ وہ یہی کہہ رہے کہ فیس بکنگ مت کرو. بالکل. ایک اور بہت کامن سی جو وہ ہے نا کہ جو سڑکوں پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں مجمع لگے ہوئے، یعنی وہ اپنے بچے کو اس سے بھی منع کر رہی ہیں کہ جو عام بچے جو کر رہے ہیں کھڑے ہو کے گیمز کھیل رہے ہیں، وہ اس میں بھی وقت ضائع نہ کرو. جی، یہ وقت کا ضیاع ہے. یعنی ہر وہ مجلس جس میں وقت کا ضیاع ہو، کوئی فائدے کام کی بات نہ ہو، اس سے بچنا ضروری ہے. اور جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اس مجلس اور اس مجمع سے کیا حکم ہے قرآن کا؟ جہاں لڑکیاں لڑکے مل کر ناچ رہے ہوں، کیا حکم ہے وہاں کا؟ بتائیے مجھے. قرآن میں کیا نہیں آیا ان کے ساتھ مت بیٹھو؟ استاد جھمگھٹ سے ریلیٹڈ ایک میں چھوٹا سا ایکسیڈنٹ شیئر کرنا چاہوں گی. نارملی میں گاڑی چلا رہی ہوتی ہوں تو رستے میں بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، میں کبھی بھی نہیں رک رہی ہوتی. مگر ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، پتہ نہیں کیوں میرے دل میں کچھ آیا کہ میں اتر کے دیکھوں. میں نے اتر کے دیکھا تو بائک پہ ایک لڑکی اپنے بھائی یا کسی کے ساتھ جا رہی ہوگی، اس کا بال یا دوپٹہ جو ہے نا پچھلے وہیل میں آ گئے تھے، اور اس نے حالانکہ ابایا پہنا ہوا تھا اور سر پہ بھی، لیکن اس کا ابایا، اس کے کپڑے سب وہیل میں، اور بال اس کے اتنے پھنس گئے تھے کہ اس کا سر بالکل بائک پہ چپکا ہوا تھا پیچھے جا کے. چاروں طرف مردوں کا جھمگٹا تھا اور اس کی پیٹھ برہنہ ہو چکی تھی. میں نے وہاں سے لٹرلی ڈانٹ کے سارے مردوں کو بولا آپ لوگ جائیں، یہاں پہ کھڑے ہوئے کیا کریں، اللہ کے واسطے چلے جائیں یہاں سے. میں نے اس کو کور کیا اور میری بہن نے اپنا ابایا اتارا، ہم نے اس کو ابایا، اور لڑکی اتنی نروس ہو رہی تھی، نہ رو پا رہی تھی نہ کچھ. اس کے ساتھ جو میرا آدمی تھا اس کی حالت خراب تھی. اس چیز سے روکا جا رہا ہے. ریڈنگ کریں. لا تحزن یا بنی علی ما فی الحیات فما خلقنا فیها الا لنمتحن ونبتلا. لا تحزن، غم نہ کرو، یا بنی، اے بچے، علی اس پر جو ما فی الحیات زندگی میں ہے، زندگی میں جو کچھ بیت رہا ہے، گزر رہا ہے، اس پہ غمگین نہ ہو. فما خلقنا فیها، نہیں ہم پیدا کیے گئے اس میں، یعنی اس دنیا میں، الا مگر، لنمتحن تاکہ ہم امتحان میں ڈالے جائیں، ونبتلا اور آزمائے جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو امتحان تو ہوں گے، آزمائشیں تو آئیں گی، تو تم ان پر غمگین نہ ہو. حتی یران اللہ، یہاں تک کہ اللہ ہم کو دیکھ لے. هل نصبر، کیا ہم صبر کریں گے؟ لذالک، اس کے لیے،
ہون علیک، کیا کرو؟ اپنے آپ کو ہلکا رکھو، مصیبت کو ہلکا کرو. ٹیک اٹ ایزی، جیسے ہم کہتے ہیں ٹیک اٹ ایزی. ولا تتکدر، اور گدلا نہ بناؤ، یعنی ہر وقت اپنے اندر ایک کڑن چلن پیدا مت کرو. وتأکد، اور یاد رکھو، یقین رکھو، بأن الفرج قریب، کہ کشادگی قریب ہے، آسانی قریب ہے. فإذا اشتد سواد السحب، پھر جب سخت ہو جاتی ہے سواد سیاہی، السحب بادلوں کی، جب بادل سیاہ ہو جاتے ہیں، بادلوں کی سیاہی بڑھ جاتی ہے، فأما قلیل، تو تھوڑی ہی دیر میں ستمطر، بارش ہو جاتی ہے، پھر جلد بارش بھی ہو جاتی ہے، فضا اچھی ہو جاتی ہے. اے میرے بیٹے، زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پریشان نہ ہو، کیونکہ ہمیں تو صرف امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ لیں کہ کیا ہم صبر کرتے ہیں. اس وجہ سے اپنے لیے مصیبت کو ہلکا کرو اور اس کو گدلا نہ بناؤ، اور یقین رکھو کہ کشادگی قریب ہے. بس جب بادلوں کی سیاہی سخت ہو جائے تو ان قریب تمہیں بارش ملے گی. کیونکہ کوئی انسان بھی ناپسندیدہ حالات سے گزرے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. ہر ایک پر ایسے حالات آئیں گے، ہر ایک مشکل سے گزرے گا. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے پہلے سے ہی تیار رہنا چاہیے. اس کو ہر تکلیف کے آنے پر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو آنی ہی تھی. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو تکلیف ہمیں ہو رہی ہوتی ہے نا، ہم سمجھتے بس یہ ہمیں ہی ہو رہی اور دنیا میں کسی دوسرے کو نہیں ہو رہی. یا ہم اپنے آپ کو بڑا مظلوم سمجھنے لگتے ہیں، سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. یا ہم بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں اس مصیبت میں ڈالا. بھائی آپ کو اس میں ڈالا تو کسی اور کو کسی دوسری میں ڈالا، اصل میں تو سب کو ہی ڈالا ہے، ہر ایک کا فرق ہے. کچھ لوگ اس کو سہ جاتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف شکوے شکایات کرتے رہتے ہیں یا مظلوم بن جاتے ہیں. تو مصیبتوں کا ذکر کم سے کم کرنا چاہیے. ہر وقت حالات کا رونا، یعنی جب کوئی کام کی بات ہو تو کام کی بات کرنے کی بجائے حالات کی بات شروع کر دیتے ہیں لوگ. تو جو لوگ سرکمسٹانسز کو ہی ڈسکس کرتے رہتے ہیں وہ بھی کوئی اعلیٰ کوالٹی کا کام نہیں کر سکتے، وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اب مثلاً کسی نے آپ کو کوئی کام دیا، کوئی ٹیچر ہو، امی ہو، بڑی بہن ہو، کسی نے، آپ کرنے کے بجائے لیٹ کے یہ سوچتے رہے مجھ پہ کیا کیا پریشانی ہے. جب اس نے پوچھا کہ وہ کام کر لیا تو آپ آگے سے ایک لمبی چوڑی بہانے کی لسٹ پکڑا دیں، یہ وجہ ہوئی تھی، وہ ہوئی تھی، فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، وہ حالات ہی ایسے ہو گئے تھے، گھر میں یوں ہو گیا تھا، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتی. کیا ایسے لوگ آگے بڑھ سکتے؟ جو لوگ آگے بڑھتے ہیں وہ ان حالات کے باوجود آگے بڑھتے ہیں، وہ حالات کو خاطر میں نہیں لاتے. تو کبھی بھی یہ سوچ کے کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ میں کر نہیں سکتی، میرے حالات سازگار نہیں، میری صحت اچھی نہیں، میرا ماحول ٹھیک نہیں، مجھ پہ یہ بھی پریشانی ہے اور وہ بھی پریشانی ہے، اس لیے میں کیا کروں. تو یہ کمزور مت بنے، بہادر بنے، اور جو کرنے کا کام ہے کر گزریں، کر جائیں. کچھ بھی کیے بغیر نہیں ہوگا، اور کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں جس پر امتحان نہ ہو. ہر کوئی امتحان سے گزر رہا ہے، آپ انوکھے نہیں ہو. اور خصوصاً اپنے بچوں کے ساتھ اگر کوئی آپ کو شکایت لے کر آئے نا میرے ساتھ یہ ہو رہی ہے، تو آپ اس کو بتا کر یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر مشکلات مسائل ملتے جلتے ہوتے ہیں. اب اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے فلو ہو گیا، مجھے فلو ہو گیا، کیا آپ ہی کو ہوا ہے یا کسی اور کو بھی کبھی ہوا ہے؟ مجھے بخار ہو گیا، مجھے بخار ہو گیا، تو آپ ہی کو ہوا یا کبھی کسی اور کو بھی ہوا؟ جب ہر وقت بخار ہو گیا رونا کیوں ڈالا ہوا آپ نے؟ کیوں دوسروں کو بھی بدمزہ کرتے ہیں اور کیوں ہر وقت انہی چیزوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں؟ کبھی کوئی اچھی بات بھی کریں، بتائیں آپ نے کیا اچیو کیا زندگی میں، کیا کام کیا اور کیا کر سکتے اور کیا منصوبے ہیں آپ کے، اس پہ بات کیا کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کو کوئی مزید مشورے دے سکے. تو زندگی میں دو طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، ایک وہ کہ جن سے آپ بات کریں تو ان کے پاس ہمیشہ کوئی فائدہ پہنچانے کی چیز آپ کے لیے ہوتی ہے، یا کوئی اچھا سوال ہوتا ہے یا کوئی اچھی بات ہوتی ہے. دوسرے وہ جب آپ ان سے بات کریں وہ اپنے حالات کا رونا روئیں گے. تو جب آپ حالات کا رونا رونے لگتے تو اگلا شخص بھی رونے لگتا ہے، رونے کے فیز میں چلا جاتا ہے نا انڈائریکٹلی. تو پھر آپ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اچھا گھر میں بھی آپ نے دیکھا کچھ بچے ری 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 کے لگائے رکھتے ہیں، بچپن سے وائن کرتے رہتے ہیں ہر وقت. اور کچھ بچے تو اسمائل کرتے ہیں، ٹھیک رونا بھی آتا ہے ان کو، لیکن وہ اپنے کچھ نہ کچھ کسی ایکٹیویٹی میں مصروف رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، خوش رکھتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کیا مزاج ہے. کیا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا رونا دھونا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں؟ تو
ایسے میں جو بچے اس طرح کریں ان کو اگنور کرنا چاہیے، ان کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس سے وہ سکون حاصل کرنا شروع کر دیتے. اصل میں ان کو اٹینشن چاہیے ہوتی، مصیبت ساری ہے، اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ویسے اٹینشن نہیں مل رہی تو چلو کورونا رو کے اٹینشن لے لیں، تو اس سے پھر بچے کو یا انسان کو ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ ساری زندگی لوگوں کو ستاتا ہی رہتا ہے، اپنی کہانیاں سنا سنا کے، مظلومیت کی داستانیں، ہر وقت شکر تو اس کی زندگی میں رہتا ہی نہیں. تو مسائل کے ذکر سے باہر نکلیے. جب منہ پہ مسئلے کا ذکر آنے لگے تو فوراً اپنا رخ پھیریے، کوئی اور اچھی سی بات بتائیے. کسی کے ساتھ جب شیئرنگ کر رہے ہوں تو اپنی کوئی اچیومنٹ شیئر کیا کیجیے، نہ کہ اپنی ناکامیاں. جب آپ لوگوں سے اپنی ناکامیاں شیئر کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی نظر میں آپ کی قیمت گھٹ جاتی ہے کہ آپ ایک ناکام انسان ہیں، وہ آپ سے کیوں بھلا تعلق رکھے. اور جب آپ اپنے کچھ اچیومنٹس ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کی طرف اور بڑھتے ہیں. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ اس طرح کی باتیں دوسروں کو بتانے لگتے ہیں تو وہ توجہ نہیں کرتے، تو پھر آپ کو اور غصہ آتا ہے اور پھر آپ ان سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں. ان کو تو مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. چلیے پڑھیے اس کو. جی السلام علیکم. سادہ میری بیٹی کا رزلٹ آیا اور ہمیشہ ان کا اچھا رزلٹ آتا ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ تھی کہ ان کے ایز نہیں آئے تھے، تو وہ اتنا رو رہی تھی. یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جب بچے جذباتی کیفیت میں ہوتے ہیں نا تو اس وقت آپ ان کو وہ بات سمجھا سکتے ہیں جو شاید عام وقت میں وہ نہیں سمجھیں گے. میں اس کے پاس بیٹھی، میں نے ظاہر تھوڑے آنسو وغیرہ پہنچے ان کے. پھر میں نے کہا بیٹے میری آپ بات غور سے سنیں، یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ کو زندگی میں کوئی ناکامی ہوئی ہے، اور میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ بیٹے زندگی میں تو ناکامیاں آئیں گی. یہ زندگی جو اسموتھ نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ کوئی مشکل ہی نہیں آئے گی. تو اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ جب زندگی میں کوئی ناکامی دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے بہتر بنانا چاہتے ہیں. اچھا میرے کہنے پہ اس نے سوچنا شروع کیا، پھر اس نے مجھے اپنی کچھ شیئر کی کہ مجھ سے اس پیپر میں کیا مسٹیک ہوئی تھی. اچھا پھر دوسری بات جیسا کہ بچے کرتے ہیں، اس کو یہ ہو رہا تھا ماما فلاں بچی بھی نہیں پڑھتی لیکن اس کا اے آ گیا، فلاں بھی کلاس میں کوئی زیادہ اچھا رسپانس نہیں دیتی اس کا بھی اے آ گیا. میں نے کہا بیٹے یہ بھی آپ کا امتحان ہے. دیکھیں کبھی یہ نہیں سوچتے کہ فلاں جو ہے نا وہ تو کبھی کچھ نہیں کر سکتی، یا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس پوزیشن میں ڈالا ہے نا جس میں یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، اور اگر اس کو محنت کے باوجود زیادہ مارکس اس دفعہ مل گئے ہیں تو یہ اس کا بھی ٹیسٹ ہے کہ اب وہ آئندہ کیا کرتی ہے. بس امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس نیگیٹو سچویشن میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہاؤ ٹو میک اٹ پازیٹیو ان دا فیوچر، اور اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا، شکوہ نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو کیوں زیادہ مارکس دے دیے، اور کسی کے بارے میں برا نہیں خیال لانا. آپ نے یہ سوچنا ہے اس نے محنت کی ہوگی، آپ کو نہیں پتا چل سکا. اور تیسری بات یہ ہے کہ بیٹے ناکام وہ نہیں ہے کہ جس کے اے اسٹارز نہیں آئے، ناکام وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. آپ بس یہ دیکھیں آپ سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہے. تو الحمدللہ مجھے یہ بہترین باتیں کہنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور اس سے صبر بھی آ گیا الحمدللہ. بالکل حقیقت یہی. جی استاد میں اپنی ایک فرینڈ کے بارے میں بتانا چاہی تھی جس نے میرے ساتھ کورس کیا تھا اور وہ بلائنڈ ہے. تو اس کو دیکھ کر جو موٹیویشن مجھے ملا اور اس کے ساتھ رہ کر میں نے بہت کچھ سیکھا، تو میں یہ سوچی تھی کہ میں تو آنکھوں سے دیکھ سکتی ہوں اور وہ نہیں دیکھ سکتی. تو 1 سال پہلے کی بات ہے، وہ کچھ تھوڑا سا اس کو اداسی تھی کہ مجھے کوئی کام نہیں ملتا، میں دین کا کام نہیں کر پا رہی، تو کیسے کروں. تو میں الحمدللہ کہیں پہ موقع ملا اس کو اپنی آواز میں کوئی نشید سنانے کا. تو میں نے اس سے صرف ایک بات کہی، اللہ نے دل میں ڈالا کہ تم آواز کے ذریعے دین پھیلا سکتے. تم اس طرح کرو کہ علامہ اقبال کی نشید لے کر اپنی آواز ریکارڈ کراؤ اور اس پہ ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، اور اس کے ذریعے پھر ہم بچوں میں اسکولوں میں جا کر یہ کام کریں، ان کو آلٹرنیٹ دیں. جب کسی کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تو ہی وہ پریشان رہتا ہے. جو کچھ کر لے اور اسے کرنے کی راہ پہ لگا دیا جائے تو اس کی پرسنالٹی تبدیل ہو جاتی. عام طور پر آپ دیکھیں گے جو لوگ زندگی میں کچھ کرتے ہیں نا وہ اس عادت کا شکار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. لا تبکی علی الماضی فیکفی انہ مضى فمن العبث ان نمسک نشارۃ الخشب وننشر. لا تبکی نہ رو، علی الماضی ماضی پر مت رو، فیکفی پس کافی ہے، انہ مضى کہ وہ گزر گیا ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جا چکا. فمن العبث بیکار چیزوں میں سے ہے، ان نمسک کہ ہم پکڑ رکھیں،
نشارت الخشبی، لکڑی کی آری کو، وننشر، اور ہم چیرنا شروع کر دیں. یعنی ماضی پر رونے کا کوئی فائدہ نہیں. ماضی کو بس اتنی امپورٹنس دے کہ اب وہ گزر چکا ہے، ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کا. جو وقت گزر چکا ہے گزر چکا ہے. اور سر ایک کل کا دن تھا، ایک آج کا دن ہے. کل کا دن گزر چکا، آپ دوبارہ قیامت تک نہیں لا سکتے اس کو واپس. اور آج کا دن آج آپ کے ہاتھ میں، آپ جو چاہیں اچھے اچھے کام کریں اس میں. تو کہتے ہیں کہ یہ بات فضول ہوگی کہ ہم لکڑی کی آری لے کر چیرنا شروع کر دیں اور بیکار کاموں میں اپنے آپ کو گھسائیں. اس کا فائدہ نہیں ہوگا. یعنی کسی بھی چیز کی کھود کرید، اس کو چیرنا پاڑنا، اس کو کھولنا، حاصل کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. ہاں اگر ہم کسی مقصد کے لیے لکڑی کاٹ رہے ہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ ہے، ادروائز کوئی فائدہ نہیں. چیرتے جائیں گے چیرتے تو لکڑی نکلے گی، اندر سے برادہ ہی نکلے گا. حاصل کیا ہوگا؟ اگر آری جو ہے وہ لوہے کی نہ ہو بلکہ لکڑی کی ہو تو اس سے کچھ چیرا نہیں جا سکتا، وہ بیکار ہماری محنت ضائع جائے گی. محنت ضائع. یعنی اگر آری لکڑی کی ہو تو اس سے ہم لکڑی کو کتنا چیر سکتے ہیں؟ کچھ حاصل نہیں. یعنی ماضی میں واپس نہیں جا سکتے. بیکار میں وقت ضائع کرنا ہے ماضی کو یاد کرنا. سبق لینا چاہیے لیکن صرف اس میں جینا نہیں چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں مستقبل میں جیتے ہیں، کچھ حال میں جیتے ہیں اور کچھ ماضی میں جیتے ہیں. کون سا جینا بہتر ہے؟ حال میں جینا، کیونکہ حال ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے، ہم اس میں کچھ کر سکتے ہیں. مستقبل کس نے دیکھا تو اس کی فکر کس لیے، اور ماضی تو ہاتھ سے چلا گیا. اب اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ پڑھیے. تو گویا انسان کی زندگی 3 منٹ کی ہے. 1 منٹ وہ جو گزر چکا، 1 منٹ جو اس وقت ہے ہمارے پاس، اور 1 وہ آنے والا ہے. تو 2 منٹ تو ویسے ہی مائنس ہے. اصل کیا ہے؟ جو 1 منٹ اس وقت ہمارے پاس ہے اس کو اچھے سے اچھے کام میں گزارے. انظر للغد، کل کو دیکھو. استعد، تیار رہو. شمر، کپڑے سمیٹ لو. جیسے انسان بھاگنے کے لیے اپنے آپ کو سمیٹتا. کن عزیزا، باعزت رہو. وبنفسک افخر، اور اپنے نفس پر فخر کرو. فکما ترى نفسک، جیسا تم دیکھو گے اپنے آپ کو، سیراک الاخرون، ان قریب دیکھیں گے تجھ کو دوسرے تم کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسے تم خود اپنی عزت کرو گے. فإياك لنفسك يوما ان تحقر، تو بچو تم اپنے نفس کے لیے کسی بھی دن سے کہ تم اسے حقیر سمجھو. یعنی کبھی بھی اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو. فأنت تکبر حینما ترید ان تکبر، بس تم بڑے ہوگے جب تم چاہو گے کہ تم بڑے ہو جاؤ. وانت فقط، اور تم فقط محض، من یقرر، جو مقرر کرتا ہے، ان یصغر، کہ چھوٹا رہے. تم خود ہی چھوٹے بنے ہوئے ہو، تم نے خود ہی ٹھان رکھی کہ چھوٹے رہو. کل کی فکر کرو، تیاری کرو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لو، باعزت بن کے رہو، اور اپنے نفس پر فخر کرو. جیسے تم اپنے آپ کو دیکھتے ہو لوگ بھی تمہیں اسی مقام پہ دیکھیں گے. اپنے آپ کو کبھی حقیر مت سمجھو. بس جب تم بڑے بننا چاہو گے تو بڑے بن جاؤ گے، اور تم بس کر جاؤ ان لوگوں سے جو بار بار چھوٹا ہی رہنا چاہتے ہیں. یہ آپ کے اپنے بس میں کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح رکھتے ہیں. ہمت بلند رکھتے ہیں یا ہمت چھوڑ دیتے ہیں. عزت نفس ہے آپ کے اندر یا اپنے آپ کو ذلیل کرنے میں تلے ہوئے. اپنے آپ کو میچور بنانا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو چھوٹا ہی رکھنا چاہتے ہیں. یعنی تمہاری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارا مقام تمہارے ہاتھ میں ہے. تم وہی ہو جو تم اپنے بارے میں سوچتے ہو. جو بڑا بننا چاہتے وہ تھنک بگ والی بات ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے رہتے، وہ بڑی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں. السلام علیکم. میرے پاس ایک خاتون آئی، ان کے گھر میں ایک جھگڑا ہوا جو بڑھ کے طلاق تک پہنچ گیا. تو وہ میرے پاس آئی، انہوں نے پوچھا. میں ان کو جانتی تھی کہ وہ بہت اچھے اخلاق کی مالک ہیں، لیکن ایسے موقع پہ وہ بھی گھبرا گئی، اس لیے کہ ظاہری بات ہے ایسے موقع پہ کیچڑ بہت اچھلتا ہے. تو ایک دوسرے پہ بہت کیچڑ اچھالا گیا. نتیجتاً انہوں نے بھی سوچا کہ اب ہم بھی اس کو برا ہی کر کے دیں گے اور فیصلہ ہو کے ہی رہے گا. میں نے ان کو بہت پیار سے سمجھایا کہ آپ معافی مانگ لیں، آپ اپنے آپ کو چھوٹا کر لیں، آپ اس بات کو نظر انداز کر دیں. گھر بس جائے گا. گھر دنوں میں نہیں بستے، سالوں میں بستے ہیں. تو وہ بڑی حیران ہوئی
کہ اتنی بڑی بات کیسے اب میں اپنی واپس پھر جاؤں، لیکن انہیں اپنے آپ کو سمجھایا، بدلا اور ٹھان لی کہ نہیں گھر کو بسانا ہے. تو یہی بات ہے کہ اگر ہم بڑی بات کو چھوٹا سمجھ لیں، اس کو نظر انداز کر دیں تو گھر بس جاتے ہیں، نہیں تو بگڑ جاتے ہیں. استاذ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. جو ابھی تھوڑی بات ہوئی تھی نا ماضی کی، اس میں مجھ سے کبھی کچھ دن پہلے کسی نے پوچھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں جو رشتہ داروں کے لیے برائیاں آئی ہوئی، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اب جب میں نے پڑھا کہ معاف کر دینے والا جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے، تو میں اکثر ان کو معاف کرتی ہوں رشتہ داروں کو، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن پھر بھی بار بار وہ دل سے باتیں جاتی نہیں ہیں. وہ جو برائی ہے، پکڑ نہیں، دل کے خیالات پہ پکڑ نہیں جب تک کہ انسان ان پر عمل نہ کرے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو نا بہت سیلف پٹی کا شکار رکھتے ہیں اپنے اندر، جیسے ہم یہ کر ہی نہیں سکتے، اب ہم کیا کریں، ہم تو ایسے اتنی محنت ہم کرتے ہیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ کچھ اکمپلش کر ہی نہیں پاتے. تب کہ یہ بولتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو کر لیں گے کوئی کام، پڑھ لیں گے نمازیں، تو پھر وہ کچھ کر بھی نہیں پاتے. ہم لوگ آج مسلمان بھی سیلف پٹی کا ہی ایسے شکار ہیں، جبکہ ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمبر 1 مسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 پوزیشن امام الانبیاء بھی ہیں. آپ جو ہے وہ سب سے پہلے قیامت کے دن اٹھائے بھی جائیں گے، آپ مقام محمود پر بھی داخل ہوں گے، یعنی آپ صرف سب سے پہلے جو ہے وہ جنت میں بھی جائیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن نمبر 1 ہے، اور ہم جو ہے وہ ہر معاملے میں نمبر 2 رہنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. تو آپ کی امت بھی کنتم خیر امت، بہترین امت ہے، لیکن اپنے سیلف پٹی کا شکار ہو کے اور یہ سوچ سوچ کے کہ دشمنوں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے، آپ نے ان کو موقع کیوں دیا؟ جب بھی مجھے یہ کہتا ہے نا کہ بس عالمی سازشیں ہیں اس لیے ہم اس مقام پہ، تو اس کا مطلب کمزوری آپ میں ہوئی نا. آپ تو اپنی ہی بات کر رہے ہیں کہ آپ اس قابل ہی نہیں کہ کسی سازش کا مقابلہ کر سکیں. استاذہ یہ جو باتیں ہیں نا کہ اپنے آپ کا امیج جو یہ بھی بچپن سے ہی بلڈ ہوتا ہے نا، جیسے چھوٹے بچے توتلا بولتے تو ان کو اتنے بڑے بڑے ہو کے بھی وہ بول رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کو کرب نہیں کرتا اسی چیز کو. اور بعض بچوں کے بارے میں تو مائیں کہتی ہیں میرا دل ہی نہیں چاہتا یہ بڑا ہو، کیونکہ ہمیں چھوٹے بچے پیارے لگتے ہیں. اور استاذہ یعنی بچوں کو یہ کانفیڈینس دیں کہ یو کین ڈو اٹ، اور اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو یہ خیال رکھنا ہے، یہ کرنا ہے، اور اس طرح کے یعنی ان کو رسپانسبلٹی والے کام، ورنہ یہ بھی دیتے ہوئے کتراتے ہیں. جی ورنہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات بڑے بڑے بچے ہوتے ہیں اور وہ بالکل توتلی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے عجیب و غریب قسم کی، کوئی میچورٹی نہیں ہوتی ان کے تھاٹس میں، کیونکہ ماں باپ نے ان کو میچور ہونے ہی نہیں دیا. استاد مجھے اس بات پہ اور پچھلی والی بات پہ نا قرآن کی آیت یاد آئی تھی کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، تو اگر ہم نیک کام کریں گے تو ہم پچھلی باتوں پہ بیٹھ کے روئیں گے نہیں، ہم پروڈکٹیو بھی ہو جائیں گے اور عزت و وقار بھی اسی میں. وَإِذَا أَرَدْتَ إِصْلَاحَ الْكَوْنِ بِرُمَّتِهِ سَأَقُولُ لَكَ لَا أَرْجُوكَ. وَإِذَا أَرَدْتَ اور جب تم ارادہ کرو، اصلاح الکون کائنات کی اصلاح کا، برمتِهِ ایک دم سب کے سب کا، سأقول لک تو میں کہوں گی تم کو، لا نو کیونکہ پاسبل نہیں، ارجوک میں امید رکھتی ہوں تم سے کہ تم یہ نہیں سوچو گے، یعنی ساری کائنات کی اصلاح کی ذمہ داری تم پر نہیں. لا نرید ہم نہیں چاہتے ان نفقد الشر کہ شر ختم ہو جائے، یعنی یہ ہو نہیں سکتا. اصل میں وہ ان کو ایک اور انداز سے سمجھا رہی، اس کا مطلب نہیں کہ وہ کہہ رہی کہ ہاں شر رہنا چاہیے، گفتگو کا ایک انداز ہے. تخیل سوچو، ان الکون کے کائنات، من غیر غشاشین بغیر دھوکہ دینے والوں کے، من غش فلیس منا ہوتا ہے نا، تو غشاش جو بہت دھوکہ دینے والا، ومن غیر کذابین اور بغیر جھوٹوں کے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی دھوکہ دینے والا نہ ہو اور جھوٹا نہ ہو. کیف سیعیش الشرفاء کیسے زندگی گزاریں گے شریف لوگ، ومن این سنقتات اور ہم کہاں سے روزی حاصل کریں گے، وکیف سنکون نحن اور کیسے ہم ہوں گے، الامیز والاشہر سب سے زیادہ نمایاں اور سب سے زیادہ مشہور. یہ بات کرنے کا ایک اور انداز ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ بچے کو یہ سکھا رہی ہے کہ وہ کام اپنے ذمے نہ لو جو تم کر نہیں سکتے. بعض اوقات بچے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا کا ٹھیکہ انہوں نے لے رکھا ہے، تو ایسا ممکن نہیں. کوئی بھی شخص اکیلا سب کچھ نہیں کر سکتا. پڑھیے.
بیسیکلی وہ بتانا یہ چاہتی ہے اس کو کہ اس کام میں مت پڑو جو پاسبل نہیں کرنا، کیونکہ دنیا میں شر ہمیشہ رہے گا، اور اس کے رہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ پھر اندھیرا اور روشنی اور اچھا اور برا سب کچھ واضح ہوتا رہے. تو یہ فطرت کے خلاف ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر دوں گا، یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ شیطان موجود ہے. میں تم سے ایسی کوئی امید نہیں لگاتی کہ تم دنیا سے شر ختم کر دو گے یا تم دنیا کو بدل کے رکھ دو گے، ایسی امید نہیں لگاتی، بلکہ تم تصور کرو کہ اگر ایسے لوگ نہیں ہوں گے دنیا میں تو پھر ہم کہاں سے کھائیں گے. اس کا مطلب جو چاہتی ہے کہ ایسے لوگ رہیں، یعنی گفتگو کا ایک انداز ہے. یعنی مثلاً کوئی ماں کہ میں تم سے یہ نہیں توقع رکھتی کہ تم آسمان کے تارے توڑ کے لاؤ، کیونکہ اگر آسمان کے تارے نیچے آ گئے تو پھر آسمان کا کیا رہے گا. استاذہ یعنی یہاں پہ نا ایک بیلنس وہ کریٹ کر رہی ہیں کہ اوور کانفیڈنٹ نہیں بنا رہی بچے کو. بالکل صحیح. میں بات کر رہی ہے نا کہ چھوٹے ہی بن کر نہ رہو ہمیشہ، تو آگے وہ بات کر رہی ہیں کہ میں اتنی بھی اوور ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتی کہ تم وہ ٹارگٹ سیٹ کر لو جو اچیو نہیں کر سکتے. تو پیچھے والی بات میں مجھے یہ بات بھی کلک کر رہی تھی کہ کچھ لوگ بہت کم عمر میں ہی اپنے بہت بڑے ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں. جیسے ہم نے پیچھے ایک بچی کا تھا عرفہ کریم جو آرٹی میں بہت آگے گئی، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ وہ کیسے گئیں کہ انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوگا اپنا بہت چھوٹی عمر میں ہی، جبکہ اگر اب بچے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں کرو، ابھی تم چھوٹے ہو. صحیح. یہ ہے نا کہ شریف لوگ زندگی کیسے گزاریں گے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ یعنی جب شر ہوگا تو پھر شریف لوگ امر بالمعروف کریں گے اور اصلاح کریں گے. اس کا مطلب دیکھیے ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ایک بیلنس ہے، اچھا برا دونوں ہے. تم برائی کو کلیتاً مٹا نہیں سکتے، یہ مطلب ہے، یعنی مکمل طور پہ اندھیرا ختم نہیں کر سکتے، وہ رہے گا. ٹھیک ہے. قررت ان اربیک وانت فی بطنی، میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہاری تربیت کروں جب تم میرے پیٹ میں تھے. لتکون، تاکہ تم ہو، اعظم شخصیت، ایک بڑی شخصیت، عظیم شخصیت. ولو قلت، اور اگر تم کہو یا امی، اے امی، لماذا بدأتی باکرن، کیوں تم نے شروع کیا جلدی، بدأتی ابتدا کی، باکرن یعنی ارلی، ستکتشف، تو تم جان لوگے، ان الانسان، کہ بے شک انسان، لو کبرا، اگر بڑا ہو جائے، لن ینفع ہونا چاہیے، معہ الا معجزۃ، تو نہیں فائدہ دیتا اس کو مگر کوئی معجزہ ہی، ما لم ہوا بنفسہ یتغیر، جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلتا. جب تم میرے بطن میں تھے تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہاری تربیت کروں گی تاکہ تم عظیم شخصیت بن جاؤ. اسے اپنا ٹارگٹ ماں نے سیٹ کیا. اور اگر تم کہو کہ اے میری امی جان، کیوں آپ نے بہت جلدی تربیت شروع کی، یعنی جب میں چھوٹا ہوں تو مجھے اتنی بڑی باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں، تو میں کہوں گی کہ بیٹا تمہیں عنقریب پتہ چلے گا کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اسے کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچاتی سوائے کسی معجزے کے، جب تک وہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے، یعنی جب تک وہ خود نہ ارادہ کرے. کیونکہ بچپن میں بچوں کا تو کوئی ارادہ نہیں ہوتا، ماں باپ ان کے لیے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی اپنی مرضیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر ان کے اپنے ٹارگٹس ہوتے ہیں، اپنی پسند ناپسند ہو جاتی. تو اس لیے میں نے تمہارے بچپن سے ہی فائدہ اٹھا کے تمہیں یہ سب کچھ سکھا دیا. پڑھیے. تو آپ دیکھیے کہ اس سے بہت اہم اصول زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ تربیت کا آغاز بچپن سے کر دینا چاہیے. جتنا جلدی ممکن ہو اتنا ہی جلدی کر لیا جائے، کیونکہ یہی چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے. اور پھر اگر ہم بڑے ہو گئے آپ تو آپ کہیں گے پھر ہمیں تو یہ باتیں فائدہ نہیں دے سکتی کیونکہ ہم بڑے ہو چکے ہیں. تو اگر آپ اپنے اندر لانے کا ارادہ کر لیں، اگر آپ ٹھان لیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے. اگر آپ کہیں کہ مجھے چینج لانا ہے اپنے اندر تو پھر چینج آئے گا. یہ جو آخری والی لائن ہے اس کی سیکنڈ لائن، اس کو پڑھ کے بس میرے ذہن میں وہ آ رہا تھا ایڈیم کہ گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز،
تو وہ بڑے ہونے کے بعد اگر ہم خود فرام ود ان نہیں چینج ہونا چاہتے تو پھر دنیا کی کوئی چیز ہمیں نہیں بدل سکتی. بالکل. ہم لوگ کو جیسے ایجوکیشن سبجیکٹ ہوتا ہے اس میں چلڈرن سائیکالوجی کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا, تو اس میں میری ٹیچر ہم لوگ کو کہتی تھی ہمیشہ کہ 5 ایئرس تک ان کے دماغ میں جو چیزیں چلی جاتی ہیں وہ پھر ساری لائف وہ لے کر چلتے ہیں, یعنی ان کی جو بھی بیس بن جائے وہ اگر بری بن گئی تو وہ پھر 80% ان کی پرسنالٹی ویسی رہتی ہے, پھر بعد میں جیسے اس میں کہ معجزہ اگر ہو جائے تو انسان بدل جاتا ہے, نہیں تو پھر ویسے ہی رہتا ہے. بالکل. السلام علیکم. 3 مہینے پہلے جب ہاسٹل جوائن کیا تھا تو فرسٹ ویکینڈ کو جب گھر گئے تھے تو فیس بک پہ کسی ایکٹر کی بات چل رہی تھی کہ اس کی شادی پتہ نہیں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. وہ والی بات چل رہی تھی نا کہ لوگ اتنے سارے جمع ہو جاتے ہیں ایک بات پہ. تو ابھی 3 مہینے کے بعد جب ویکینڈ پہ گئی تھی تو وہی بات چل رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اور میں نے یہاں پہ 4 پارے بھی پڑھ لی اور 2 کتابیں بھی پڑھ لی. آپ سے میں بھی یہی کہوں گی کہ تہیا کر لیجئے کہ ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی, کیونکہ علم عمل کے بغیر بوجھ ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.